6 مرتبہ عرض کیا، نبی پاک علیہ السلام نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے 6 مرتبہ، تو کہا میں نے 6 مرتبہ اس لیے ڈالا ہے کہ نبی پاک کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا کہ کہیں برابری نہ ہو جائے۔ پھر حضرت غوث پاک نے خطاب کا سلسلہ شروع کیا۔ 40 سال تک حضرت غوث پاک نے درس و تدریس، واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ 3 دن آپ نے مقرر کر رکھے تھے، جمعہ صبح فجر کی نماز کے بعد خطاب کرتے، منگل شام کی نماز کے بعد، اور پھر آپ جمعرات والے دن بھی خطاب کرتے، اور وہ صبح کی نماز کے بعد ہوتا۔ ہفتے میں 3 دن آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، اور مجمع اتنا تا حد نگاہ میں نے پڑھا ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آپ اعلان کرتے، چلو آج غوث پاک کی مجلس سجنے والی ہے، اس میں شرکت کرو، اور جو چاہتا ہے ولیوں کو اعلان کرتے حضرت خضر علیہ السلام، اور فرماتے چلو جاؤ، جو کامیابی چاہتا ہے وہ حضرت غوث پاک کی محفل میں حاضر ہو جائے، اس کو یقیناً کامیابی مل جائے گی۔ اور خضر علیہ السلام بنفس نفیس خود بھی اس محفل پاک میں شریک ہوا کرتے۔ علی حیدی کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کی محفل میں بسا اوقات برکت دینے کے لیے انبیاء بنفس نفیس تشریف فرما ہوا کرتے، انبیاء اور رسول وہ بھی تشریف لاتے، اور کبھی کبھار سید الانبیاء محبوب حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جلوہ گری ہو جاتی۔ آپ فیض دینے کے لیے آتے، خطاب کو سننے کے لیے نہیں، فیض یاب کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام آج علی حیدی کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کے یہ مرید ہیں، اور بڑے معتمد اور اعتماد والے مرید ہیں، اگلی صف میں بیٹھتے تھے، کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کی محفل میں حاضر تھا، غوث پاک خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کے دوران مجھے اونگ آئی، اور جب مجھے اونگ آئی تو غوث پاک نے خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے اتر کے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جتنی دیر مجھے خواب آتا رہا غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے۔ جب خواب ختم ہوا تو حضرت علی حیدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے مرشد پاک میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، میں بیٹھا ہوں، حیران ہو گئے۔ کہا علی حیدی ڈر نہیں، جو کچھ خواب میں دیکھا ہے وہ بتا۔ تو کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ حضور پاک کی تشریف آوری ہوئی، اور کہا کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے وہ بھی بتا۔ تو حضرت غوث پاک کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی حیدی غوث پاک کی محفل کو اپنے لیے لازمی رکھ کر لینا، لازمی طور پہ اس میں شریک ہونا۔ بعد میں لوگوں نے جب الگ ہوئے، جلسہ ختم ہوا، جو ان سے ملنے والے لوگ تھے انہوں نے پوچھا اے علی حیدی بتا نا کہ وہ کیسا منظر تھا کہ تو خواب کے اندر تھا، غوث پاک تیرے خواب سے باہر تھے، وہ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے تھے؟ تو علی حیدی نے کہا سنو، جو میں خواب کے اندر دیکھ رہا تھا غوث پاک باہر کھڑے ہو کے وہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ جو مجھے خواب کے اندر دکھائی دے رہا تھا سوئے ہوئے، وہ نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ زیبا اور دیدار با کمال وہ حضرت غوث پاک جاگتے ہوئے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم آپ نے جب واعظ فرماتے تو 9 قسم کے علوم پہ آپ گفتگو فرماتے، 9 قسم کے علم اپنی تقریر میں بیان کرتے، اور پڑھنے والے جو طلباء آتے دور دراز سے، صرف یہ عام طلباء نہ ہوتے، اس زمانے کے جید علماء اور اولیاء حضرت غوث پاک سے فیض لینے کے لیے پڑھنے کے لیے آتے۔ اور آپ نے دن کو تقسیم کر رکھا تھا، صبح سویرے آپ صرف ناب پڑھاتے، پھر اصول فقہ حدیث پڑھاتے، پھر ترجمہ تفسیر پڑھاتے۔ یہ سارا پڑھانے کے بعد یہاں تک کہ زور کی نماز کے بعد حضرت سیدنا غوث الثقلین غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ زور کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھاتے تجوید و قرات کے ساتھ، اور جو قیامت تک
قراتیں مشہور ہونا تھی، حضرت غوث پاک مختلف قراتوں کے ساتھ مختلف پڑھنے والے لوگوں کو مختلف قراتیں سکھاتے، یعنی صرف وہ ولی اللہ نہیں تھے، وہ ایک زمانے کے بڑے بہترین مدرس بھی تھے۔ اور حضرت غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے تو ان کی ولادت سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ یہ شعبان کا مہینہ، اس کی آخری ایام، ان کے والد ماجد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو حضور پاک کی زیارت ہوئی تو کملی والے آقا نے بشارت دی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حال دیکھا، اس حال میں اجتماع ارواح انبیاء، اولیاء اور خود آقا دو جہاں کی زیارت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو صالح تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ اس شان والا ہے کہ وہ اس کا مقام اس طرح اولیاء اور اقطاب میں ہوگا جس طرح میرے شان اور مقام انبیاء میں ہے، اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ میرا قدم اس کی گردن پہ ہے، اس کا قدم ہر ولی کے کندھے پر ہوگا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکئی علیہ رحمہ آپ نے اسی نقطہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے فارسی کلام میں یہ کہا تھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، کہ غوث پاک کا وہ مقام اولیاء میں ہے کہ جو سید الانبیاء کا مقام انبیاء کی جماعت میں ہے، یہ ان کا رتبہ اور ان کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر سے مغرب تک جو ٹائم ہے اس میں آپ مراقبہ کرواتے، مراقبہ کرتے۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو دنیا سے ہر طرف سے منقطع کر کے اپنے دل پہ، اپنے دل کا جو حال ہے اس کو معلوم کرنا، اور یہ بندہ چند مرتبہ کوشش کرے نا تو بندے کو یہ آ جاتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، اور اس سے بندہ اپنے من میں اجالا پیدا کر سکتا ہے، اور اس کی روشنی میں بندے کے جو اعمال ہیں وہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب تک یہ سلسلہ ہوتا، اور 40 سال تک حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کام کیا کہ 40 سال پڑھتے پڑھاتے رہے، واعظ و نصیحت، درس و تدریس کا سلسلہ، اور آپ جہاں پڑھاتے وہاں فتویٰ بھی لکھتے۔ آؤ سنو، آپ کے پاس بے شمار فتوے دور و دراز علاقے سے آپ کے پاس آتے۔ آج ایک فتویٰ حضرت غوث پاک کے پاس پہنچا بلاد عجم سے، یوں لگتا ہے کہ کسی امیر گھرانے کا وہ مسئلہ تھا۔ غریب ایسی باتیں نہیں کرتے، جس طرح کا وہ مسئلہ ہے نا اس کی نوعیت بتاتی ہے کہ وہ کوئی ماڑا آدمی نہیں تھا، وہ کوئی ذرا تکڑا آدمی جس نے اس طرح کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ سائل نے سوال لکھا، سوال یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کر پاؤں جو جہان بھر میں میرے سوا کوئی نہ کر نہ پائے تو پھر تجھے 3 طلاقیں۔ مسئلہ سمجھا؟ اپنی بیگم اپنی بیوی کو کہا اس مرد نے کہ اگر میں وہ عبادت نہ کر پاؤں پورے جہان بھر میں کہ جو صرف میں ہی کر رہا ہوں اور کوئی نہ کر رہا ہو، اگر میں وہ نہ کر پاؤں تو پھر تجھے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب جب یہ بات کر لی تو پھر ہوش آئی کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ نماز پڑھوں اپنے حجرے میں، تو یقیناً زمین پر کوئی نہ کوئی بندہ تو نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اور پھر سسٹم ایسا ہے اوقات کا کہ اگر آپ غور کریں تو ایک لحظہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس گھڑی میں رب کو سجدہ نہ ہو رہا ہو۔ اگر یہاں فجر کی اذان ہے تو دوسری کسی ملک میں عشاء کی ہو رہی ہے، اگر وہاں فجر کی ہے تو یہاں مغرب کی ہو رہی ہے۔ یہ سسٹم پوری کائنات میں آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سوچا کہ یہ تو پھر نماز کا سلسلہ ہے، تو نماز تو پھر دنیا میں ہر کوئی کرتا ہے۔ روزے کی عبادت کروں تو روزہ بھی عام مسلمان رکھتے ہیں کہ نفلی روزے کی، فردی روزے، تو پھر کون سی عبادت کروں سمجھ نہ آئی۔ اب جب خطرہ لاحق ہوا کہ بیوی ہاتھ سے گئی، اب علماء سے اس نے تعلق قائم کیا، کیونکہ بعض بندوں کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں مولوی بس انجے ہی ہوندے،
جی یہ ایسے نہیں ہوتے. جو صحیح عالم ربانی ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کے دین کا خادم ہوتا ہے. اپنے دور کے علماء سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں, یہ تو طلاقیں ہو ہی جائیں گی, تجھ پہ تیری بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ وہ سوال چلتے چلتے بغداد شریف جامعہ نظامیہ غوث پاک کے مدرسہ میں پہنچا. 40 مفتی غوث پاک نے بھی مقرر فرما رکھے تھے کہ جو فتویٰ لکھتے اور لکھنے میں حضرت غوث پاک کی مدد کرتے, اور آخر میں آپ اس کو چیک کر کے تو اس کو صحیح یا غلط جس طرح بھی ہوتا اس کی تصحیح کر کے اس کو جاری فرما دیتے. اب غور کرو 40 مفتی جس دارالفتاء میں ہوں وہ فتویٰ کتنا مضبوط ہوگا. ان علماء نے وہ فتویٰ دیکھا تو کہا کہ اس میں بچنے کی کوئی صورت نہیں, بی بی کو طلاقیں 3 ہو ہی جائیں گی. پر غوث پاک کے دارالفتاء میں مسئلہ آیا ہے تو حتمی فیصلہ تو نہیں دے سکتے تھے. آج کل ہم بڑے دلیر ہیں کہ ہم نہ بھی جانتے ہو نا تو ہمارے پاس حتمی فیصلہ ہوتا ہے, ہم بالکل بے سوچے حتمی فیصلہ دے دیتے ہیں. اب غور کرو 40 مفتی, اور مفتی بھی وہ جو غوث پاک کے مقرر کردہ ہیں, وہ بھی ایک مسئلے پہ حتمی فیصلہ قائم نہیں کر رہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب دین کا معاملہ آ جائے تو کوئی حتمی فیصلہ اپنی طرف سے نئی رائے قائم کرنی چاہیے, جب تک کہ کسی راسخ العلم, کسی مضبوط علم والے کے ساتھ رابطہ کر کے اس پہ ان کی رائے کو نہ سن لیا جائے. حضرت غوث پاک کے دارالفتاء میں لوگوں نے کہا کہ غوث پاک سے پوچھتے ہیں جس کا حل. حضرت غوث پاک کو وہ مسئلہ بتایا گیا تو آپ نے سنتے ہی فرمایا ہاں اس کا ایک حل ہے. لوگ حیران ہو گئے, وہ اتنے زمانے ساری دنیا کے مفتی علماء ایک طرف, اب غوث پاک اکیلے ایک طرف. ہر طرف سے یہ جواب ملا اس کا کوئی حل نہیں, یہ 3 طلاقیں ہو ہی جائیں گی. پر حضرت غوث پاک نے جب وہ مسئلہ سنا تو فرمایا اس کا حل ہے, وہ بندہ بچ سکتا ہے, اس کی بیوی 3 طلاقوں سے محفوظ رہ سکتی ہے. جناب کس طرح؟ فرمایا ایسے ہے کہ وہ بندہ چلا جائے مکہ شریف اور مطاف اس کو خالی کرایا جائے, اور مطاف خالی کرا کے وہ اکیلا کعبہ کے ساتھ چکر لگائے, اور یہ وہ عبادت ہے جو صرف مکے کے ساتھ خاص ہے اور کسی جگہ پہ نہیں ہو سکتی. جب وہ یہ کر لے گا تو یہ عبادت وہ ہے کہ اس کے سوا جہان بھر میں کوئی نہیں کر رہا ہو. حضرت غوث پاک کا علم دیکھو, فتویٰ دیکھو, اور آپ کی فراست علم دیکھو کہ کہاں تک آپ نے یہ مسئلہ اخذ کیا. اب کہاں سے یہ مسئلہ پڑھا آپ نے, اور کوئی روز اس طرح کے مسئلے پیش ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ ان کو وہ فراست جو اللہ نے دی تھی اس کی بدولت حضرت غوث پاک نے یہ مسئلہ جاری فرمایا. جب وہ مسئلہ علماء کے سامنے آیا تو اس زمانے کے علماء ششدر رہ گئے, حیران رہ گئے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ مرتبہ ہے. اب آؤ آخر میں حضرت غوث پاک کی سیرت کے والے سے کوئی 2-4 باتیں کروں. حضرت غوث پاک نے 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز تک قرآن شریف پڑھا ہے. 15 سال مسلسل ہر روز رات کو حضرت غوث پاک قرآن شریف پڑھ جایا کرتے. ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, 15 سال. ان 15 سالوں میں غور کرو, حضرت غوث پاک کوئی جن تھے؟ وہ بندے ہی تھے, ایک انسان کامل تھے. تو حضرت غوث پاک نے 15 سال یہ عبادت کی ہے. اور حضرت غوث پاک 1000 رکعت نماز نفل پڑھ جایا کرتے تھے. نفل میں اتنی آپ کو محبت نفلوں کے ساتھ تھی. اور حضرت غوث پاک سے کسی نے سوال کیا جناب یہ مقام غوثیت, یہ ابدالوں میں اونچا مقام یہ کس طرح ملا؟